بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان سلیم اول کے بارے میں۔ سلطان سلیم اول 1512 عیسوی بمطابق 918 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ شروع ہی سے اس نے اپنے مخالفین سے صلح و آشتی کی طرف میلان کا اظہار کیا، خواہ یہ اس کے بھائی تھے یا اس کے بھتیجے۔ سلطان سلیم ادب، فارسی شاعری اور تاریخ کا دلدادہ تھا۔ سخت مزاج ہونے کے باوجود اہل علم کی صحبت پسند کرتا تھا اور مورخین اور شعراء کو میدان قتال میں بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ وہ جنگی حالات کو بھی قلم بند کروا سکے۔ جب سلطان تخت پر براجمان ہوا تو دولت عثمانیہ دوراہے پر کھڑی تھی۔ سلطان کے پاس فیصلہ کرنے کی چند وجوہات تھی۔ کیا وہ اسی وضع پر قائم رہے اور بلقانی انادولی مملکت تک اپنی سرحدوں کی وسعت کو کافی سمجھے، یا یورپ میں پیش قدمی جاری رکھے، یا پھر مشرق کے اسلامی ملکوں کو اپنی مملکت کا حصہ بنائے؟ اصل صورتحال یہ تھی کہ سلطان سلیم اول نے دولت عثمانیہ کی جہادی پالیسی میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کی تھیں۔ ان کے دور میں یورپی مغرب میں پیش قدمی رک گئی اور دولت عثمانیہ اسلامی مشرق کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بعض مورخین نے عثمانی پالیسی میں اس تبدیلی کے کئی اسباب بیان کیے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ عثمانی عسکریت پسندی کا یورپ سے سیر ہو جانا۔ اس نظریہ کے حامل مورخین کہتے ہیں کہ 15ویں صدی کے اواخر میں دولت عثمانیہ مغربی فتوحات سے سیر ہونے کے مرحلہ میں پہنچ چکی تھی۔ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ 16ویں صدی کے ابتدا میں وہ اپنی سرگرمی اور وسعت پذیری کے لیے کوئی نیا محاذ تلاش کرے۔ یہ رائے قرینِ صواب نہیں ہے، کیونکہ عثمانی فتوحات کا سلسلہ کلیتاً مغربی محاذ سے منقطع نہیں ہوا تھا۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عثمانی توسیع پسندی کا پلڑا آخرکار مغرب سے مشرق کی طرف جھک گیا تھا، جس کا سبب سیر ہو جانا نہیں بلکہ ان کے مصادر میں مذکور ہے، جو حقیقی صورتحال کا ادراک نہیں رکھتے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ دولت عثمانیہ کا مشرق کی طرف رخ پھیر لینا عالم اسلام کو بالعموم اور اسلامی مقدس مقامات کو بالخصوص جدید صلیبی حملوں سے بچانا تھا، جو ہسپانیہ کی طرف سے بحر متوسط میں اور پرتگالیوں کی جانب سے بحر ہند میں، بحیرہ عرب اور بحر احمر کے راستے سے عالم اسلامی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کا اقتصادی گھیرا تنگ کر رہے تھے تاکہ وہ انہیں آسانی سے اپنا لقمہ تر بنا سکے۔ اور تیسری وجہ ایران اور بعض دوسرے علاقوں میں دولت صفویہ کی پالیسی تھی، جو عراق اور ایشیائے کوچک میں اپنے پاؤں مضبوط کرنا چاہ رہے تھے۔ سلطان سلیم اول کے زمانے حکومت میں دولت عثمانیہ کی پالیسی انہی بنیادوں پر قائم تھی کہ مملوکی دولت کو عثمانی دولت میں ضم کرنا، ارض مقدس مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے پرتگالی بحریہ کا مقابلہ، ہسپانوی توسیع پسندی کے خاتمے کے لیے شمالی افریقہ میں بحری جنگ کی تحریک کو تقویت باہم پہنچانا اور مشرقی یورپ میں جہادی سرگرمیوں کو جاری رکھنا تھا۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ایرانیوں سے کیسے نمٹا جائے۔ شیخ صفی الدین اردبیلی کے مریدوں اور ماننے والوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ یہ ان کی طاقتور دعوت یا اس مؤثر پروپیگنڈا کا نتیجہ تھا جو ان کے صوفی پیروکاروں اور درویشوں نے کیا۔ یہ لوگ اپنی دعوت کو دور دراز علاقوں تک پھیلانے میں کامیاب ہو گئے، نہ صرف ایران کے علاقوں تک بلکہ دولت عثمانیہ کے زیر نگی بعض علاقوں جیسے کہ عراق اور شام تک ان کی دعوت کا چرچا ہونے لگا۔ یہ سرگرمیاں چونکہ سلطان سلیم اول کے عقیدے کے ایک مخالف تھی اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ اسلام کے بھی مخالف ہیں، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ اس دعوت کے بعض گزشت سنی سلطنت کے فرمانروا سلطان سلیم کے کانوں تک پہنچی تو اس نے فوراً سلطنت کی اہم شخصیات، قاضیوں، سیاسی زعماء اور علماء کی جماعت کو بلایا۔ یہ واقعہ 1514 عیسوی کا ہے اور اعلان کیا کہ ایران حکومت سے نہ صرف دولت عثمانیہ کو خطرہ ہے بلکہ پورا عالم اسلام اس خطرے کی زد میں ہے، اس لیے دولت صفویہ کے خلاف جنگ ناگزیر ہے۔ سلطان سلیم شاہ نے اسماعیل کے نام خط بھیجا اور اس میں لکھا، بے شک ہمارے علماء اور فقہاء نے تیرے خلاف قصاص کا فیصلہ صادر کر دیا ہے، اس لیے کہ تو مرتد ہے۔ ہر سچے مسلمان پر لازم ہے کہ تیرے مذہب کے خلاف جنگ آزما ہو اور تجھ میں اور تیرے بے وقوف پیروکاروں میں جو بد مذہبی ہے اس کو ختم کر دے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم تجھ سے جنگ کریں، ہماری تلواریں بے نیام ہوں، ہم تمہیں صحیح دین کے دائرہ میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجھ پر لازم ہے کہ ان اقالیم کو خالی کر دے جو تو نے ہم سے غضب کر کے اپنے قبضے میں کر لی ہیں۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ہم تیری جان بخشی کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ اسماعیل صفوی نے اس خط کے جواب میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو افیون کا تحفہ بھیجا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ خط نشے کی حالت میں لکھا گیا ہے۔ سلطان اس خط کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ برہم ہوا اور اس نے جواب میں لکھا کہ میں آل عثمان کا سردار ہوں اور سلطان ہوں، میں اس دور کے بہادروں کا سردار ہوں، مجھ میں فریدوں کی سی شجاعت اور رعب و دبدبہ ہے، میں سکندر جیسی قوت رکھتا ہوں، میں کسریٰ کا عدل رکھتا ہوں، میں بت شکن اعدائے اسلام کو نیست و نابود کرنے والا ہوں، میں ظالموں کے لیے خوف اور متکبر جابروں کے لیے سراپا ڈر ہوں۔ اب جب کہ علماء اور فقہاء نے جو ہمارے پاس ہیں تیرے خلاف فتویٰ دے دیا ہے اور تیری قوم سے لڑنے کا فیصلہ سنا دیا ہے، تو ہم پر فرض ہے
کہ تیرے خلاف جنگ آزما ہوں اور لوگوں کو تیرے شر سے بچائیں۔ اس کے بعد سلطان سلیم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ اگست 1514 کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سلیم نے بہترین مقام کا انتخاب کر لیا جو جنگ کے لیے نہایت موزوں تھا۔ سلیم نے میدان جنگ کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ قدرے اونچی جگہ تھی جس نے اسماعیل صفوی کی عظیمت کو یقینی بنا دیا۔ بالآخر دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی اور تھوڑی دیر میں صفوی لشکر کو شکست فاش ہوئی۔ عین اس وقت جب سلیم صفویوں کے دارالحکومت تبریز میں داخلے کی تیاری کر رہا تھا، اسماعیل صفوی بھاگ کھڑا ہوا۔ سلیم تبریز میں داخل ہوا، شاہ صفوی اور قزلباش کے خاندان کی دولت پر قبضہ کیا اور تبریز کو اپنی جنگی کارروائیوں کا مرکز بنا لیا، اور یوں سلطان صفوی فتنے کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا۔ سلطان نے ایران کی فتح پر اکتفا کیا اور شاہ اسماعیل کا تعاقب ترک کر کے بامر مجبوری اپنے علاقے میں واپس چلا گیا، جس کے کئی اسباب تھے۔ عثمانی لشکر کے افسروں نے بغاوت شروع کر دی۔ یہ افسر فارس میں جنگ جاری رکھنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ بقول ان کے سلطان نے اپنا ہدف حاصل کر لیا تھا اور شاہ اسماعیل صفوی کی شوکت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ سلطان کا یہ اندیشہ ہے کہ اگر عثمانی لشکر فارسی علاقوں میں دور تک جائے گا تو صفوی کمین گاہوں سے حملہ آور ہوں گے، جس سے فوج کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ممالک کی حکومت کو ختم کرنے کی سوچ عثمانیوں کے لیے بہت ضروری تھی، کیونکہ دولت عثمانیہ کے خفیہ اداروں نے کچھ خطوط پکڑے جو صفویوں اور ممالک کے درمیان عثمانی سلطنت کے خلاف ان کے باہمی تعاون کا پتہ دیتے تھے۔ شمال مغربی ایران میں صفویوں کو شکست سے فاش دینے کے بعد عثمانی سلطنت کے فرمانرواز سلیم اول نے مملوکی سلطنت کے خاتمے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ مصر اور شام کو عثمانی سلطنت میں ملانے کی سوچ کے کئی اسباب تھے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ دولت عثمانیہ کے بارے میں ممالک کا مخالفانہ موقف، کیونکہ مملوکی دولت کا فرمان روا کانسو غوری بعض عثمانی امراء کی طرفداری کرنے لگا جو سلطان سلیم سے بھاگ کر مصر آ گئے تھے۔ ان میں سر فہرست امیر احمد کا نام آیا تھا جو سلطان سلیم کے بھائی تھے۔ مملوکی ارکان دولت نے ان امراء کی موجودگی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے سلطان سلیم کی مشکلات میں اضافہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے علاوہ شاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ ہمدردیاں بھی ایک منفی موقف تھا۔ مملوکی سلطنت نے عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان مکمل غیر جانبداری کی پابندی نہ کی اور نہ ہی سلیم اول سے کھل کر مخالفانہ موقف اختیار کیا۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ ایشیائے کوچک کے جنوب مشرق اور شام کے شمال میں واقع ترسوسن کے علاقوں میں دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع ہے۔ تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ مملوکی دولت کا اپنے زیر نگی ان علاقوں پر ظلم و ستم اور اہل شام اور علماء مصر کی مملوکی دولت سے نجات اور عثمانی دولت کے ساتھ الحاق کی خواہش تھی۔ حلب کے تمام لوگ، علماء، سردار، معززین، شرفاء، اہم شخصیات اور عوام و خواص بغیر کسی استثناء کے سلطان کی خدمت میں اپنی اطاعت اور دلی محبت پیش کرتے ہیں۔ حلب کے لوگوں نے سلطان کو ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ حلب کے تمام علماء، تمام لوگ، سردار، معززین، شرفاء، اہم شخصیات اور عوام و خواص بغیر کسی استثناء کے سلطان کی خدمت میں اپنی اطاعت اور دلی محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ سلطان کو کامیابیوں سے نوازے، اور ان تمام لوگوں کی اجازت کے ساتھ ہم آپ کو یہ لکھ رہے ہیں تاکہ سلطان کی خدمت عالیہ میں پیش کر کے تمام اہل حلب جو آپ کے غلام ہیں سلطان کی جناب سے امان کا وعدہ طلب کرتے ہیں۔ رہے مصر کے علماء اور فقہاء تو عبداللہ بن رضوان اپنی کتاب تاریخ مصر میں لکھتے ہیں، علماء مصر جو خود مصری معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس معاشرہ کی نمائندگی کرنے والے ہیں، مصر میں جو بھی عثمانی سفیر آتا ہے اس سے خفیہ ملاقات کرتے ہیں اور اس سے اپنی شکایات کرتے ہیں اور انہیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ آئیں اور مصر کو اپنے قبضہ میں لے لیں۔ مصر کے علماء سلطان سلیم اول سے خط و کتابت کرتے رہے تاکہ وہ مصر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کریں اور جرکسیوں ممالک کو مار بھگائیں۔ سلطان سلیم نے جنگ کا عزم کر لیا، فوجوں کو حکم دیا کہ فوراً مصر کی طرف کوچ کرو۔ عثمانی صحرائے فلسطین کے راستے مصر کی طرف چلے تو موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ صحرا کی نرم و گداز مٹی جس پر چلنا دشوار تھا اور جانوروں کے پاؤں دھنس جاتے تھے قدرے سخت ہو گئی اور یوں یہ سفر بڑی آسانی سے طے پا گیا۔ مورخ صلاح سور جو سلیم اول کے ہم جلیس اور مصاحب ہوئے ہیں وہ اپنی کتاب مخطوطہ میں لکھتے ہیں کہ سلیم قدس شریف کی مسجد صغرا میں خوب رویا، صلاۃ الحاجات پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مصر اس کے ہاتھوں فتح ہو۔ عثمانیوں نے ممالک کو غزہ کے مارکے میں شکست فاش دی اور اس کے بعد دیدانیہ میں دوبارہ مصریوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ مملوکیوں کو 1516 اور 1517 کے عرصہ میں شکست ہوئی جب ان کی مملکت اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کی تاریخ کا آخری صفحہ قلم بند ہونا تھا۔ بحیثیت ایک بہت بڑی اسلامی طاقت کے خواہاں مشرق اوسط میں یا پوری دنیا میں وہ اپنا تشخص اور اپنے شباب کو برقرار رکھنے پر اپنی قدرت کھو بیٹھے تھے، سو ان کی حکومت زوال پذیر ہوئی اور ان کے زیر نگی علاقے عثمانیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ مصر ایک دفعہ پھر خلافت اسلامی کی طرف لوٹ آیا جیسا کہ وہ ابتدائی اسلامی دور میں تھا۔ جب سلطان سلیم مصر کے تخت حکومت پر براجمان ہوا تو تمام جراکسہ کو معاف کر دیا،
مصری سلاطین کے اوقاف سے کچھ تعارض نہ کیا، بلکہ اوقاف، منافع، چراگاہوں اور حرمین شریفین کی آمدنی اور محاصل کے لیے درجات مقرر کر دیے، یتیموں، مشائخ اور معذوروں کے لیے وظائف مقرر کیے، قلعوں کی تعمیر اور صوفیہ کے مصارف کا بندوبست کیا، مظالم، لوٹ کسوٹ اور تمام ناجائز ٹیکس ختم کر دیے، تمام علاقوں میں نظم و نسق پیدا کیا۔ جب سلطان سلیم اول فوت ہوا تو ان کا بیٹا غازی سلطان سلیمان علیہ رحمہ تخت نشین ہوا، جنہوں نے بہترین اصول حکمرانی کی بنیاد رکھی، اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کی اور ملک کے تمام علاقوں میں نظم و نسق پیدا کیا۔ سلطان سلیم کی وفات 1520 عیسوی میں ہوئی، تو ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا غازی سلطان سلیمان تخت نشین ہوا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے واسطے زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔